بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میرے ناظرین، آج کی اس خصوصی گفتگو کو آپ نے آخر تک انتہائی فوکس اور دھیان کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ ہمارا ٹاپک دجال کے خروج، اپیرنس اور اس کے جیوگرافیکل مرکز، جیوگرافیکل ایپی سینٹر سے متعلق ہے۔ وہ دجال جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ایمفیسائز کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ مشرق سے نکلے گا، وہ مشرق سے نکلے گا، وہ مشرق سے نکلے گا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس منظر کو یوں نیریٹ کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ اپنی دست مبارک سے مشرق یعنی ایسٹ کی طرف اشارہ فرما کر یہ پیش گوئی کر رہے تھے۔ دیکھیے، دجال سے متعلق تمام احادیث کا اگر ڈیپ انالیسس کیا جائے تو دو کی پوائنٹ سب سے اہم ہے۔ پہلا یہ کہ وہ فزیکلی کانا ہوگا، ون آئیڈ۔ دوسرا یہ کہ اس کا رائٹنگ زون یا خروج مشرق کی طرف سے ہوگا۔ تو اب آئیے اس پر ایک سائنٹیفک اور جیوگرافیکل اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے ممبر پر کھڑے ہو کر ایسٹ کی طرف انڈیکیٹ فرما رہے تھے، تو آخر اس ڈائریکشن میں ایسا کیا تھا؟ دیکھیے، بطور مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس نبوی ایجوکیشن پر ریسرچ کریں اور دجال کی اس ہائیڈ آؤٹ یا اوریجن کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اب ذرا غور کیجئے، مدینہ منورہ سے مشرق کی لکیر ڈی ایسٹرن ایکسس میپنگ۔ اگر ہم مدینہ منورہ کو سینٹر پوائنٹ مان کر ورلڈ میپ پر بالکل ایسٹ یعنی مشرق کی طرف ایک اسٹیٹ لائن ڈرا کریں تو یہ جیوگرافیکل لائن کس طرح مختلف ریجنز کو کراس کرتی ہے، ذرا اس کا پیٹرن دیکھیے۔ فرسٹ ہٹ، یہ لائن سب سے پہلے جا کر ٹکراتی ہے سعودی عرب کے موجودہ کیپٹل ریاض سے، اور یہ وہی علاقہ ہے جسے جغرافیائی طور پر نجد کہا جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی یہ نجد ہی کے نام سے آئیڈینٹیفائی ہوتا تھا۔ سیکنڈ پوائنٹ، نجد کو کراس کرنے کے بعد یہ لائن قطر کے بیس ایریا کو ٹچ کرتے ہوئی سمندر پرشین گلف میں داخل ہوتی ہے۔ تھرڈ زون، سمندر کو پار کرتے ہوئی یہ لائن سیدھی یو اے ای یعنی دبئی اور ابوظہبی کے درمیان ہٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد یہ لائن انڈین اوشن کو پار کرتی ہوئی انڈیا، پھر بنگلہ دیش اور پھر وہاں سے چائنا اور تائیوان سے ہوتی ہوئی دور سمندروں تک نکل جاتی ہے۔ تو میپ پر کھینچی گئی اس ایسٹرن ایکسس کے مطابق دجالی فتنہ اسی ڈائریکشن سے مینیفیسٹ ہوگا۔ تو اب آئیے اس روٹ پر آنے والے پہلے اسٹیشن یعنی نجد کا ایک ہسٹوریکل اور اکیڈمک انالیسس کرتے ہیں۔ دیکھیے، حدیث پاک کے مستند ریفرنس کے مطابق ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محفل میں تشریف فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے شام پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے یمن پر رحم فرما۔ تو اس وقت وہاں پر موجود کچھ صحابہ نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرما دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ شام اور یمن کے لیے برکت کی دعا کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر نجد کا نام لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسپانس دیے بغیر خاموش رہے۔ پوزیشن یہی رہی۔ جب تیسری بار بھی یہی ڈیمانڈ دہرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجد کا فیوچر سینریو بیان کرتے ہوئے کلیئرلی فرمایا کہ نہیں، نجد میں زلزلے اور فتنے آئیں گے اور شیطان کا زور زمانہ اسی نجد سے رائز ہوگا۔ یہاں تھوڑا سا رک کر آپ لوگ غور کریں۔ دیکھیے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور یمن کو تو اپنی دعاؤں سے بلیس کیا، لیکن بار بار کی ریکویسٹ کے باوجود نجد کے لیے رحمت کی دعا نہیں کی، بلکہ وہاں سے ایک بہت بڑے فتنہ شیطانی کی وارننگ جاری فرمائی۔ تو آخر نجد میں ایسا کیا نیگیٹو وائبز یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کی بصیرت سے دیکھ رہے تھے؟ تو اب آئیے ہسٹری کے پیجز الٹتے ہیں۔ دیکھیے، عہد رسالت اور اس کے فوراً بعد تاریخ اسلام میں نجد کا نام تین بڑے اور خطرناک ترین واقعات کے ساتھ رجسٹرڈ ہوا۔ پہلا دارالندوہ میں شیطان کی ماسٹر پلاننگ۔ یہ مکہ کا وہ فیز تھا جب دارالندوہ میں ابو جہل کی صدارت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فائنل اسیسنیشن یعنی قتل کا پلان تیار کیا جا رہا تھا۔ قبائل اس بات سے خوف زدہ تھے کہ بنو ہاشم انتقام لیں گے، تو اس کریٹیکل میٹنگ کے دوران اچانک ایک انتہائی باوقار سفید داڑھی والا بزرگ داخل ہوتا ہے جو اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں نجد کا شیخ ہوں۔ تو جب کفار نے اپنا پرابلم اس کے سامنے رکھا تو اس نجدی شیخ کے روپ میں آنے والے ملعون شیطان نے ایک ایسا شاطرانہ آئیڈیا دیا جو ہسٹری کا رخ بدل سکتا تھا۔ یعنی اس نے کہا کہ تمام قبائل کا ایک ایک نوجوان مل کر ایک ہی وقت میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وار کرے، تاکہ قتل کا کریڈٹ کسی ایک قبیلے پر نہ جائے اور بنو ہاشم اکیلے پورے عرب سے بدلہ نہ لے سکیں۔ تو یہ پہلی بار تھا کہ نجد کا نام اتنی بڑی شیطانی سازش کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر سامنے آیا۔ دوسرا، نجد کے ایک بہت پاورفل چیف تھے ثمامہ بن اسال، تو اسلامی دستے نے انہیں حراست میں لے کر مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔
تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق سے امپریس ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے مکہ کے کفار کے خلاف ایک اسٹریٹجک اکنامک وار شروع کی اور اعلان کر دیا کہ نجد سے سپلائی ہونے والا غلہ اور تمام کھانے کی چیزیں اب مکہ نہیں جائیں گی جب تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرمیشن نہ دیں۔ تو اس ناکہ بندی سے مکہ میں شدید قحط فیمن پڑ گیا اور ابو سفیان کو خود چل کر مدینہ میں ریکویسٹ کرنی پڑی۔ تیسری بار مسلمہ کذاب کا فتنہ، اور یہ نجد کی سرزمین سے اٹھنے والا اب تک کا سب سے بھیانک اور ڈراؤنا فتنہ تھا۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو یہ فتنہ اسلام کی جڑوں کو ہلا دینے والا تھا، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک خونی جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں تقریباً 1200 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں کا اسکرپٹ خون سے لکھا اور جام شہادت نوش کر کے ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ تو اس فتنے کا گڑھ ریاض کا وہی علاقہ تھا جسے ہسٹری میں حدیقۃ الموت دی گارڈن آف ڈیتھ کے نام سے جانا گیا، جہاں مسلمہ کذاب کے ہزاروں فالوورز مارے گئے۔ اب دیکھیے عہد نبوی میں نجد کے اندر 3 میجر ٹرائبز یعنی قبیلے آباد تھے، بنو حنیفہ پہلا، دوسرا بنو تمیم اور تیسرا عبد القیس، اور مسلمہ کذاب کا تعلق بنو حنیفہ سے تھا۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان فتنوں کو کچل دیا تو جو نسلیں باقی بچی، ہسٹوریکل ریسرچ کے مطابق آج کا سعودی شاہی خاندان آل سعود کا یہ اسی بنو حنیفہ کی شاخ سے لنکڈ ہے۔ دوسرے 2 قبائل یعنی عبد القیس اور بنو تمیم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر کے اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اگرچہ بعد میں یہ لوگ دوبارہ دائرہ اسلام میں آ گئے، لیکن خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی مشکوک وفاداریوں اور پاسٹ ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے ان تینوں قبائل کے افراد پر اسلامی فوج میں شامل ہونے پر ایک آفیشیل بین لگا دیا تھا۔ بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بنو عبد القیس اور بنو تمیم سے یہ پابندی ہٹائی گئی، جس کے بعد ان میں سے کعب بن عمر جیسے عظیم جنرلز پیدا ہوئے، مگر بنو حنیفہ کا کوئی نمایاں رول سامنے نہیں آیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان قبائل کی جیوگرافیکل شفٹنگ ہوئی۔ بنو حنیفہ یہ نجد کے کور ایریا ریاض میں ہی سیٹل رہے اور یہی آگے چل کر آل سعود بنے، اور بنو عبد القیس یہ قبیلہ ہجرت کر کے کوسٹل ایریا یعنی موجودہ UAE کی طرف چلا گیا اور وہاں یہ بنو یاس کے نام سے پاپولر ہوا۔ بعد میں عثمانی ترکوں کے خلاف بغاوت میں ان دونوں قبائل نے ایکٹیو رول پلے کیا۔ تو یہی بنو یاس قبیلہ آگے چل کر 2 بڑی برانچز میں ڈیوائیڈ ہوا۔ پہلا آل بو فلاح الفلاحی، ان کے چیف آل نہیان بنے جو آج دبئی اور ابو دھابی کے مین رولرز ہیں، اور دوسرا آل ابو فلاسہ الفلاسی، یہ مختوم فیملی ہے جو دبئی کو رول کر رہی ہے، یعنی UAE کا رولنگ الائٹ بیسکلی نجدی اوریجن سے ہے۔ اب اگر دوبارہ اسی ایسٹرن لائن کو دیکھیں تو دیکھیے ریاض میں بنو حنیفہ آل سعود سیٹل ہوئے، UAE میں بنو عبد القیس آل نہیان اور آل مختوم آ گئے، تو پھر بنو تمیم کہاں گئے؟ تو بنو تمیم نے آگے بڑھ کر موجودہ قطر کے ریجن پر کنٹرول حاصل کیا، اور قطر کی موجودہ رولنگ فیملی اسی بنو تمیم سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ آج اسلام کی اس ہولی لینڈ اور اس کے اطراف کے تمام پاور سینٹرز پر انہی نجدی قبائل کا ہولڈ ہے۔ آج اگر ہم کرنٹ گلوبل سینیریو کا کریٹیکل انالیسس کریں تو دجالی کلچر، ویسٹرنائزیشن اور اس کا پورا لائف اسٹائل ہمیں UAE، دبئی اور ابو دھابی میں اوپنلی نظر آتا ہے۔ انہوں نے دجالی تہذیب کو نہ صرف اڈاپٹ کیا بلکہ اسرائیل کے ساتھ آفیشیل الائنس بھی قائم کر لیا۔ دوسری طرف آل سعود نے حجاز کے ساتھ جو تبدیلیاں کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ رہی بات قطر کی تو وہ جہاں بنو تمیم آباد ہیں تو وہاں ایشیا کا سب سے بڑا CIA کا ملٹری بیس موجود ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا کلو حدیث پاک سے ملتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بنو تمیم کے لوگ دجال کے خلاف سب سے زیادہ فورسفل اور سخت مزاحمت کرنے والے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجال کا لانچنگ پیڈ قطر نہیں بنے گا، بلکہ فیوچر میں کوئی ایسا جیو پولیٹیکل شفٹ آئے گا کہ قطر کے ہی بنو تمیم اس دجالی سسٹم کے خلاف فرنٹ لائن پر کھڑے ہو جائیں گے، اور آنے والے ٹائم میں یہ جو UAE ہے اسرائیل اور امریکہ کا سب سے بڑا اسٹریٹجک اور انٹیلیجنس ہب بننے جا رہا ہے، کیونکہ بیک ڈور اس پورے سیٹ اپ کو اسرائیل کمانڈ اینڈ کنٹرول کر رہا ہے، جو کہ مسلم امہ کے لیے ایک بہت بڑا سیکورٹی تھریٹ ہے۔ اور نجد سے اٹھنے والے ان قبائل کا ایک بڑا ہسٹوریکل کرائم یہ ہے کہ انہوں نے اس ہولی لینڈ کی ہسٹوریکل آئیڈینٹی کو مٹا دیا، یعنی وہ خطہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے حجاز یا جزیرۃ العرب کہا جاتا تھا، تو اسے انہوں نے اپنے خاندانی نام پر شفٹ کر کے سعودی عرب بنا دیا، جو کہ مسلمانوں کی سینٹرلائزڈ آئیڈینٹی کے خلاف ایک بڑی خاندانی سازش تھی، اور اس سے بھی بڑا عالمیہ بت پرستی کی واپسی ہے۔
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جزیرۃ العرب سے تمام غیر مسلم سورسز کو آؤٹ کر دیا تھا اور بت پرستی پر کمپلیٹ بین تھا، لیکن آج یو اے کی سرزمین پر باقاعدہ ٹیمپل اور بت خانے اوپن ہو چکے ہیں۔ دیکھیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ عائشہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے کچھ قبائل دوبارہ بت پرستی نہ شروع کر دیں، اور میں عرب کی عورتوں کو بتوں کے گرد طواف کرتے دیکھ رہا ہوں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرنائزیشن اور فحاشی کے نام پر اسی بنو عبدالقیس یو اے کی کلچر میں کس طرح عریانی پھیل چکی ہے، اور نبی پیشن گوئیاں حرف بحرف سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ اور اگر ہم جغرافیائی طور پر مدینہ سے مشرق کی جانب لکیر کھینچیں تو یہ نجد، قطر، یو اے ای سے ہوتی ہوئی انڈیا، بنگلہ دیش اور چائنا تک جاتی ہے۔ دیکھیے میرے ناظرین، میرا پرسنل اسسمنٹ اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جب دجال بطور ایک فزیکل پرسنالٹی ظاہر ہوگا تو وہ مشرق کے انہی ریجنز میں بنے ہوئے ماڈرن اڈوں میں سے کہیں سے ٹیک آف کرے گا، لیکن وہ اپنی تمام تر ٹیکنالوجیکل پاور کے باوجود مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں پروٹیکشن ہوگی۔ اسی دوران خراسان سے اٹھنے والی فورس سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی گورنمنٹ کو اسٹیبلش اور مضبوط کریں گی، اور بنو تمیم دجال کو سب سے ٹف ٹائم دیں گے۔ اور یاد رکھو، یہ تمام سینیریوز ہم لوگ بہت جلد اپنی لائف ٹائم میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ ہمارے حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب کے ساتھ کیا گیم پلان چل رہا ہے۔